الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قربانی کے مسائل میں ایک اہم ترین مسئلہ ہے عید کے مسائل۔ ایک ہے عید کی نماز کے مسائل، نمبر 2 عید کے دن کے مسائل۔ یہ دونوں سمجھنے کی ہے اور دونوں کے مسائل بہت اہم ہوتے ہیں۔ جہاں تک پہلی بات ہے عید کے دن کے مسائل کیا کیا ہیں، وہ آج انشاءاللہ سمجھیں گے ہم۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ لفظ عید کو استعمال کیا ہے اس جگہ جہاں خوشی کا اظہار ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درخواست کو نقل کیا ہے، ان کے سوال کو نقل کیا ہے۔ آیت نمبر 114 سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتاریے جو ہمارے لیے خوشی کا موقع ہو، ہمارے لیے خوشی کا موقع ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو بہرحال عید کا معنی ہے خوشی، عید کا معنی ہے خوشی۔ اللہ تعالیٰ انسان و مسلمانوں پر پورے ایام میں 1-2 دن ایسے متعین کیے ہیں کہ جس دن خوشی کا حکم ہے، خوشی کے ساتھ دن گزارنا ہے، وہ ہے عید الفطر ایک دن جو شوال کے چاند دیکھنے پر ہم عید مناتے ہیں رمضان کے بعد، اور ایک ہے ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کہ جس دن صرف خوشی منانا ہے، کسی قسم کا غم ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ محبت، اظہار محبت اور خوشی، اظہار خوشی کا موقع ہے۔ ویسے تو اسلام کے علاوہ ہر مذہب میں خوشی کا ایک دن ہوتا ہے، خوشی کے موقع ہوتے ہیں، لیکن اسلام نے جو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے جو رہنمائی کیے ہے، ہدایات پیش کیے ہیں، شاید کہ کوئی مذہب اس طرح، اس منظم انداز میں، مہذب انداز میں شاید کہ کوئی مذہب پیش کیا ہو اسلام کی طرح، کیونکہ بعض مذہب خوشی میں حد سے پار ہو جاتے ہیں، خوشی میں کسی کو مارتے ہیں، کسی کو وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور شور و شغب ہوتا ہے، آوازیں ہوتی ہے، گندے باتیں ہوتے ہیں، اور دوسروں کو دھوکہ دینے کے باتیں ہوتے ہیں، جیسے اپریل فول ہے، خوشی کا موقع سمجھتے ہیں۔ ایسے ہر مذہب میں خوشی کے کچھ ایام ہوتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام نے ہمارے لیے ایسے دنوں میں خوشی کا موقع دینے کے ساتھ ساتھ، خوشی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اہم مسائل بھی پیش کیا ہے۔ مستحب کیا کیا ہیں، افضل چیزیں کیا کیا ہیں، سنت طریقہ کیا کیا ہیں، ان سب کو شریعت مطہرہ نے بہترین انداز میں امت مسلمہ کو ہدایت دی ہے اور رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ عید کے دن کچھ اعمال سنت ہیں اور کچھ اعمال مستحب ہیں اور کچھ اعمال افضل ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ تقریباً 9 یا 10 ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم سب مل کر صبح سویرے اٹھنے کی کوشش کرے، گھر کا ہر فرد صبح سویرے اٹھے، فجر سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اٹھے اور غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائے، اور اسی طرح مسواک کرے، اور خوشبو ہو تو خوشبو لگائے، اور یہ بھی پسندیدہ ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ میں عید نماز سے پہلے کھائے بغیر عید نماز کے بعد آ کر اپنی قربانی کے گوشت کو کھانا، یہ سنت عمل ہے، پسندیدہ ہے، جیسے کہ مشکات شریف کی روایت بھی ہے۔ تو بہرحال یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، بعض علاقوں میں جیسے یہاں جنوبی علاقے میں ہے کہ عید نماز 10 بجے رکھتے ہیں، 11 بجے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صبح کھانے کی عادت ہوتی ہے ان کو، تو ایسی صورتوں میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ پہلے کچھ کھا کر آئے۔ حالات ایسی ہیں، لیکن ہماری طرف سے ایک درخواست ہے کہ ہر جگہ قربانی کے وقت جلدی نماز رکھنے کی کوشش کرے، جہاں تک ہو سکے جلد رکھنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ جہاں قربانی واجب ہوتی ہے ایسے جگہوں میں قربانی کرنے والے حضرات کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت دیری ہوتی جائے گی،
اسی لیے جہاں تک ہو سکے جلدی رکھنے کی کوشش کرے، اور عوام بھی جہاں تک ہو سکے جلدی آنے کی کوشش کرے، وقت پر نماز شروع کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2، عید کی نماز اس دن عیدگاہ میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ عیدگاہ جو شہر سے باہر ہوتا ہے، ایسے جگہ میں نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، بہتر ہے۔ ہاں کسی علاقے میں ایسا انتظام نہیں ہے، منظم طریقہ نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ لوگ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عید نماز کے لیے کچھ پیدل چل کر جانے کی کوشش کرے، پیدل چلے، ایک راستے سے جائے، دوسرے راستے سے نکل کر آتے وقت دوسرے راستے سے آئے۔ ہاں راستہ نہیں ہے تو اسی راستے میں بھی آ سکتے ہیں، راستہ ہے 2 راستے بنائے ہیں تو اس صورت میں ایک راستے سے جائے، دوسرے راستے سے آئے۔ ہاں اگر ضرورت پڑی، کچھ عذر ہے، جلدی چل نہیں سکتے ہیں یا کچھ دیری ہو گئی ہے آخر وقت میں، تو ایسی صورتوں میں سواری میں بھی جا سکتے ہیں۔ سوار ہو کر جانے سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتے ہیں، آرام سے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ میں جاتے وقت، نماز پڑھنے کے لیے جاتے وقت راستے میں زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو تکبیر تشریق کہتے جائے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو پڑھتے جائے اور اس کو بلند آواز سے پڑھے۔ عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے کہنے کو حکم ہے، تو اس صورت میں بلند آواز سے کہنے کی کوشش کرے، زور سے کہنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح گھروں میں یا کسی جگہ عید نماز سے پہلے چاشت ہو، اشراق ہو، کسی بھی قسم کی نمازیں نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عید کے دن کے مسائل کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔